جو شریعت کی چھوٹی چھوٹی کتاب مثلاً قانون شریعت ہر ایک کو تو پڑھنا ہی چاہیے، انوار شریعت ہر ایک کو تو پڑھنا ہی چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھیں گے تو کیسے جانیں گے آپ اللہ کے بارے میں، کیسے جانیں گے آپ رسول اللہ کے بارے میں، کیسے جانیں گے آپ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، کیسے جانیں گے آپ کربلا کے تاجدار کے بارے میں؟ یہ بیسک کتابیں پڑھانا چاہیے، اس میں خدا کی توحید کا بیان ملے گا، نبی کی رسالت کا بیان ملے گا، صحابہ کا بیان ملے گا، شہداء کا بیان ملے گا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا بیان ملے گا، ماں باپ کے حقوق کا بیان ملے گا، شوہر بیوی کے حقوق کا بیان ملے گا، پڑوسیوں کے حقوق کا بیان ملے گا۔ بنیادی کتاب مثلا قانون شریعت، اس کو خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، چھوٹی کتاب ہے اردو زبان۔ تو قانون شریعت میں پہلا چیپٹر یہی ہے، اللہ کا بیان۔ اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے بچوں کو قانون شریعت میں، انوار شریعت میں، بہار شریعت میں، اردو کی کتابوں میں پڑھنے کو ملے گا، اور عربی کتابوں میں تو اللہ کے کرم سے بتیرے مواد۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ تو وہاں ہے کہ اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری، کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، عربی الفاظ ہیں یہ قرآن کے، ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر محض اس ترجمہ پر اکتفا کر کے کچھ غلط عقیدے ذہن میں بیٹھا لیا جائے تو زندگی تباہ ہو جائے گی، ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ سب کر سکتا ہے، لیکن سب میں وہ داخل ہے جو تحت قدرت ہے، جو تحت قدرت ہے، محالات میں نہیں۔ جو قدرت سے باہر ہے وہ ہر شے میں داخل نہیں، ورنہ کوئی کہے گا جب اللہ سب کر سکتا ہے، معاذ اللہ، تو کچھ لوگوں نے کہا بھی اس کا مطلب اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تحت قدرت داخل نہیں۔ اللہ سب کر سکتا ہے معاذ اللہ، کیا اللہ چوری بھی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ اللہ سب کر سکتا ہے تو کیا اللہ بیٹا بھی جنم سکتا ہے، یا اللہ کا کوئی باپ بھی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک سلگتا اور مسئلہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا، اب نبوت کا دروازہ بند۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وہ خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کا مطلب حضور کے بعد بھی کوئی نبی لا سکتا ہے، یہ عقیدہ غلط۔ ایسا بیٹھائے گا چلا جائے گا ایمان سے، کیونکہ یہ تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، گناہ کرنا، خرافات کرنا، یہ تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کوئی شخص ان چیزوں سے اعتراض نہ کرے کہ اگر اللہ ایسا نہ کیا تو اس کی قدرت میں کمی ہوگی۔ نادان، اس کی قدرت میں کمی نہ ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں کرنا عیب میں شامل ہے اور نہ کرنا خوبیوں میں شامل ہے۔ اور خدا کی تعریف ایک یہ بھی ہے کہ وہ بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، گناہ عیب ہے، شراب پینا عیب ہے، جوا سٹا تاش عیب ہے، دوسروں کو ستانا عیب ہے، کسی کا حق کھانا عیب ہے۔ تو عیب کرنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ پروردگار چونکہ بے عیب ہے، اس لیے اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، صاف۔
اس لیے یہ عقیدہ بھی ذہن میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے، ورنہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ یوٹیوب گوگل بابا سے مل کر کے صاحب عالم بن گئے، مفتی بن گئے، ترجمہ کر لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے مفتی صاحب اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن تو یہی ہے کہ اللہ سب کر سکتا ہے، تو جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، کیونکہ اس نے گوگل کو اپنا استاذ بنایا ہے، یوٹیوب کو اپنا استاذ بنایا ہے، یا پھر خود تھوڑا پڑھ لکھ کر کے قابل بننے کی کوشش کیا ہے۔ اس نے آیت کا ظاہراً ترجمہ کر لیا، تفسیر نہیں پڑھی، خدا کی آئندہ آگے کی شان نہیں پڑھی، قرآن مقدس کا مطالعہ نہیں کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تحت قدرت ہیں اللہ انہی چیزوں پر قادر ہے، جس میں عیب ہو، جس میں برائی ہو، وہ تحت قدرت ہے ہی نہیں، اس لیے رب کرے گا نہیں، کیونکہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور ان کا نہ کرنے پر قادر نہ ہونا یہ خدا کی قدرت میں کمی نہیں، یہ تو خدا کا کمال ہے کہ رب جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، رب زنا کر ہی نہیں سکتا ہے، رب شراب پی ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی شان تو بے عیب ہے، پاک ہے، صاف ہے، سبحان ہے، قدوس ہے۔ اس لیے استاذ کی نگرانی ضروری ہے، علماء کی نگرانی ضروری ہے۔ اس زمانے میں ہمارے نئے نئے جوان جو بگڑ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے سب کا بڑا ہاتھ ہے۔ کسی عالم کو مفتی کو نگراں بنایا نہیں، یوٹیوب سے گوگل سے خود تھوڑا پڑھ لکھ کر کے قابل بنا، اپنی قابلیت بگاڑا تو چلا گیا، ورنہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اسی قرآن کے ذریعے انسان گمراہ بھی ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، راستے سے پھر جاتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہدایت وہ پاتے ہیں جنہوں نے علماء کا سہارا لیا، مفتیان کرام کا سہارا لیا، سمجھنے میں اپنے سے بڑوں کا سہارا لیا۔ گمراہ وہ ہو گیا جس نے اپنی سمجھ پہ اکتفا کر لیا، اپنی رائے کو قرآن میں داخل کر دیا، اپنا دماغ کا انٹرفیئر قرآن میں کیا، تو قرآن پڑھ کے بھی وہ گمراہ ہو گیا۔ جس طرح بہت سارے لوگ ہیں اس زمانے میں کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو رب نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کہ یہ قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کی شان یہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سے سچی بات اور زیادہ کس کی ہو سکتی ہے؟ پروردگار سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ارے جھوٹ وہ بولے جسے کسی کی حاجت ہو، جھوٹ وہ بولے جو مجبور ہو، جھوٹ وہ بولے جو کسی کے سامنے محتاج ہو، لیکن پروردگار عالم جس کی شان ہے مختار ہے، جس کی شان ہے بے نیاز ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت آپ تلاوت کرتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، 3 آیتیں ہیں مگر ماشاءاللہ بکمال سورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ جس نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھ لیا اللہ ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ سورت میں ہے کیا؟ سورت میں خدا کی عظمت کا بیان ہے، خدا کی رفعت کا بیان ہے، خدا کی پاکیزگی کا بیان ہے، خدا کی طہارت کا بیان ہے، خدا کی خالق ہونے کا بیان ہے۔ ترجمہ مجھ سے سن لیجئے، یہ چھوٹی سی سورت تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ اس لیے سنیوں جب خدا ایک ہے تو عبادت صرف ایک خدا کی ہوتی ہے، سجدہ صرف ایک خدا کو کیا جاتا ہے۔ اسی موقع میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی بے باکی کے ساتھ کہ سنیوں اپنے دماغ کا علاج کرو، اپنے عقیدے کا علاج کرو۔ بلا شبہ کوئی سنی مزار میں جا کر عبادت کی نیت سے تو سر نہیں جھکاتا، چومنے کے لیے جھکاتا ہے، تعظیم کے لیے جھکاتا ہے، مگر بالکل سجدے کی طرح
بہت سارے لوگ ہم مزارات میں دیکھ رہے ہیں، بالکل جیسے سجدہ ہوتا ہے مزار میں جا کے سجدہ کرتا ہے۔ بلا شبہ میں نے مانا کہ آپ کی نیت سجدہ کرنے کی نہیں ہے، آپ کی نیت تعظیم کی ہے، آپ کی نیت چومنے کی ہے، مگر وہ کیفیت سجدے کی بنانا کسی غیر اللہ کے لیے یہ حرام ہے، حرام، کیونکہ رب صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے۔ اگر تم نے کسی مزار کو رب سمجھ کر سجدہ کی نیت سے سجدہ کر لیا تب تو ایمان سے چلے گئے، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کیا یا سجدے کی کیفیت بنایا تب بھی ناجائز و حرام ہے۔ سجدہ عبادت غیر اللہ کو کرنا کفر ہے، اور سجدہ تعظیم غیر اللہ کو کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے سنیوں مزاروں میں جاؤ تو دماغ کو ٹھکانے میں رکھو، 4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ پڑھو، سجدے کی طرح وہاں چما چاٹی نہ کرو، ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ گئے ہو ثواب کمانے، الگ سے گناہ جمع کر کے لاؤ گے۔ تمہارے ہونٹ اس قابل ہے، تمہارے ہاتھ اس قابل ہے کہ تم ایک اللہ کے ولی کے اوپر لے جا کر ہاتھ رکھ دیا، ان کے اوپر لے جا کر کے ہونٹ چھٹا دیا۔ میں یہاں زندہ ہوں نا، آپ کا ایک امام صاحب ہوں، میں تو کوئی بڑا ولی ہوں ہی نہیں۔ اگر کچھ لوگ مانتے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہوگی، ہم تو بھائی گنہگار آدمی ہیں، لیکن بہرحال آپ میرے مقتدی ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا۔ عصر کے بعد ڈیلی مصافحہ ہوتا ہے، تو مصافحہ کرنے میں سارے لوگ آتے ہیں، کیا کوئی شخص میرے اوپر ایسے ہاتھ رکھتا ہے؟ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ارے امام صاحب ہے، تعظیم کے خلاف امام کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر کوئی رکھ دے تو 2 آدمی مقتدی اس کو لے کے جھٹے گا، ڈانٹے گا، باہر لے آ کے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ امام صاحب کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ان کے گلے میں ہاتھ رکھ دیا، کندھے میں ہاتھ رکھ دیا۔ پتا کیا چلا کہ کسی بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھنا ان کی تعظیم کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ جب ایک میں معمولی امام ہو کر میاں آپ میری اتنی عزت و احترام کرتے ہو، تو جس مزار میں گئے ہو آپ نے ان کو ولی مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ ولی مان کے ہی نہ مزار میں گئے ہیں؟ ارے ولی مان کے ہی تو مزار میں گئے ہیں، نیک آدمی مان کے ہی مزار میں گئے ہیں، اچھا آدمی مان کے ہی مزار میں گئے ہیں۔ اب مزار میں وہ لیٹے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جن چیزوں کی سے تکلیف زندوں کو ہوتی ہے ان چیزوں سے تکلیف مردوں کو بھی ہوتی ہے، اور آپ نے انہیں زندہ مانا، اور یقیناً اولیاء زندہ ہے، تو آپ نے کیسے جھٹ سے لے آ کر ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا؟ یہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ کیسے گر کر کے صاحب اپنا منہ چھٹا دیا؟ یہ ادب کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ارے یوں بھی ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے مزارات میں جاؤ تو دور کھڑے ہو کر سلام عرض کر کے جاؤ، 2-4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ پڑھو، سلام کر کے واپس ہو جاؤ۔ اس میں ادب بھی زیادہ ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب اعلان کر دیا اللہ ایک۔ جب ایک ہے تو ایک کی عبادت ہوگی، سجدہ کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر سجدہ روا ہوتا تو ہم لوگ اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے، ان سے بڑی شخصیت کائنات میں آئی ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو۔ میرے آقا سرور کائنات سے کچھ صحابہ نے عرض بھی کیا تھا، حضور آپ کا اتنا مقام، دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، تو نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ آقا نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی صرف رب کی ہوگی۔ مسلمان عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، البتہ تعظیم ہم رسول اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم ہم صحابہ کی کرتے ہیں، تعظیم ہم اولیاء کی کرتے ہیں، تعظیم ہم شہداء کی کرتے ہیں، تعظیم ہم اماموں کی کرتے ہیں، تعظیم ہم علماء کی کرتے ہیں، تعظیم ہم مفتیان کرام کی کرتے ہیں، تعظیم ہم حاجیوں کی کرتے ہیں، تعظیم ہم بزرگ لوگوں کی کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب بے نیاز کا مطلب ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تم نماز پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ تمہاری نمازوں کی رب کو ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ جب بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، تو میں نے جو بات کہا، جھوٹ وہ بولے گا جب جس کو کسی کی ضرورت ہو، جھوٹ وہ بولے گا جو مجبور ہو، جھوٹ وہ بولے گا جو بے سہارا ہو،
رب ذوالجلال وہ تو بے نیاز ہے، سب کا سہارا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، پھر وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ جھوٹ سے پاک ہے، اس کی شان یہ ہے کہ سب سے بڑا سچا صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ رب کا کوئی بیٹا، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانا، چلا گیا چولہے بھاڑ میں۔ نہ رب کا کوئی باپ، جو رب کا کوئی بیٹا مانے وہ بھی کافر، جو رب کا کوئی باپ مانے وہ بھی کافر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور رب کا کوئی شریک بھی نہیں۔ عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں 70 بت کو لے جا کے ڈال دیا۔ لوگوں نے پوچھا اس کو کیوں؟ کہہ رہا نہیں ہم لوگ بھی تو خدا کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، مگر ان کو بھی ان کا شریک سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صاحب ہمارے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا نبی کے ذریعے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ارے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی صحیح نہیں، تو تم نے ان بتوں کو رب کا شریک بنا کر اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جہنمی بن گئے۔ تو نہ رب کی طرح کوئی ہے، نہ رب کا کوئی شریک ہے، نہ رب کا کوئی صحیح ہے، نہ رب کا کوئی کفو ہے۔ تو رب کی شان، رب ایک ہے، رب بے نیاز ہے، رب کا کوئی بیٹا نہیں، رب کا کوئی باپ نہیں، پوری کائنات کے لوگ خدا کے بندے ہیں، رب کا کوئی شریک نہیں، رب کا کوئی صحیح نہیں۔ یہ قل اللہ شریف سورت کا ترجمہ، تھوڑی سی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی سے رب کی بے نیازی سمجھ میں آئی، اور اسی سے سمجھ میں آیا کہ اس سورت کی فضیلت کیوں ہے کہ 3 بار پڑھنے کو ایک ختم قرآن مقدس کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس میں خدا کی توحید کا بیان ہے، خدا کی عظمت کا بیان ہے، خدا کی بے نیازی کا بیان ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ قل هو اللہ شریف پڑھا کیجئے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت۔ اب ہم خدا ہمارا ایک، جب خدا ایک رب کو معبود مان لیا ہے، سب سے بڑا مان لیا ہے، اور مانا کیا مؤذن ہر اذان میں اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اے حسین کے شہدائیوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کان کھول کر سن لو میری بات۔ آقا حسین کا ذکر سننے بیٹھے، حسین سے پوچھو آقا حسین آپ کائنات میں آئے، اس دھرتی میں آئے، سب سے پہلے آپ نے کس کے بارے میں جانا، کس کا نام سنا؟ تو حسین آواز دیں گے ہاں ہاں، جب میں اس کائنات گیتی پہ آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے اللہ کا نام سنا تھا، سب سے پہلے میں نے خدا کا تذکرہ سنا تھا، سب سے پہلے میرے سامنے خدا کی بڑائی بیان کی گئی تھی، اور بڑائی بیان کرنے والا کوئی اور نہیں۔ حسین پیدا ہوئے تو نبی پہنچے، حسن پیدا ہوئے تو نبی پہنچے۔ حدیث پاک ہے امام حسن پیدا ہوئے، میرے آقا تیز قدموں کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئے، ارشاد فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے لاؤ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرا نواسا کہاں ہے لاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی نے فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے لاؤ۔ نبی کی گود میں دیے گئے امام حسن، آقا نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ علی عرض کرتے حضور میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، حسن، اس کا نام حسن ہے، حسن۔ نبی نے حسن کو گود میں لیا، کائنات کے مختار نے گود میں لیا، دائیں کان میں پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسن سن رہے ہیں، نبی سنا رہے ہیں، سننے والا نواسا بھی لاجواب، سنانے والا ناز نغمہ بھی لاجواب، اور جن کے بارے میں سنایا جا رہا ہے وہ رب ذوالجلال بھی لاجواب۔ رب اذان پڑھ رہا، مصطفیٰ اذان پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حسن نے سب سے پہلے کیا سنا؟ خدا کا نام سنا، خدا کا ذکر سنا، پوری اذان سنی،
کی عظمت سنی، مصطفیٰ کی رفعت سنی، اذان میں یہی تو ہے، اللہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے، میرے نبی تیز تیز سیدہ فاطمہ کے گھر، پاسی میں گھر تھا۔ آئندہ جمعوں میں دنوں میں آپ سنیں گے، جن کو میں عنوان دوں گا وہ آپ کو سنائیں گے۔ گئے میرے آقا تیز تیز قدموں سے، فرماتے میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا مجھے دو۔ حسین نبی کی گود میں آ گئے، حسین نبی کی گود میں آئے۔ فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا حضور میں نے حرب رکھا ہے۔ ان کا بھی نام علی نے حرب رکھا، چونکہ عرب میں حرب نام زیادہ چلتا تھا۔ عرب میں لوگ اپنے بچوں کا بہادر ہونا پسند کرتے تھے، حرب کا مطلب بہادر، شجاع، تو علی نے حرب رکھا۔ آقا فرماتا نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور آگے تھوڑا پڑھے، پھر سیدہ فاطمہ کے گھر اور ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کے بارے میں کم سنے ہیں لوگ، سناتے بھی کم ہے۔ آقا پھر گئے، فرمایا بچہ لاؤ، گود میں دیا گیا۔ آقا نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ علی عرض کرتے حضور میں نے حرب نام رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، حرب نام نہیں، اس کا نام محسن ہے، اس کا نام محسن ہے۔ سیدہ فاطمہ کی گود میں 3 بیٹے پیدا ہوئے، پہلا حسن، دوسرا حسین، تیسرا محسن۔ اب تینوں کا نام رکھنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے علی میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ ان کے بیٹوں کا نام شبر، شبیر اور مشبر تھا، تو میں نے اس زبان کا ٹرانسلیشن عربی میں کر کے جنتی نام حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا میرے آقا نے کہ اس سے پہلے یہ نام پردہ خفا میں تھا، کسی کا رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ جنتی نام ہے یہ، حسن، حسین، محسن۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے مفتی صاحب کوئی نام بتائیے، میں کہا حسن رکھ لو، حضرت بہت پرانا لگ رہا ہے نا، ان کو حسن نام پرانا لگ رہا ہے، حسین نام پرانا لگ رہا ہے، محسن نام پرانا لگ رہا ہے، یعنی جنتی نام پرانا لگ رہا ہے۔ ہاں جب جہنمیوں کا نام بتائیے تو نیا لگ رہا ہے۔ پپو رکھ دو، حضرت تھوڑا سا اینٹک یہ معلوم ہو رہا ہے۔ گڈو رکھ دو، اڑو رکھ دو، چھڑو رکھ دو، کلو رکھ دو، ڈبو رکھ دو، ہاں حضرت یہ سب نام تھوڑا اینٹک۔ جہنمیوں کے نام ان کو اینٹک لگ رہے ہیں اور جنتیوں کے نام ان کو پرانے لگ رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، نبی نے حسن، حسین، محسن کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام سے رکھا، اپنی طرف سے نہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے رکھا ہے۔ اس سے بہتر نام کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی حسن، تمہارے پڑوس میں کوئی حسین، تمہارے پڑوس میں کوئی محسن، کیا تم پڑوسیوں کی وجہ سے جنت جانا چھوڑ دو گے؟ تمہارا پڑوسی جنت میں چلا جائے، تم کہو گے نہیں آپ کیا جائیں گے اس جنت میں، وہ تو ہمارا پڑوسی چلا گیا، ایسا بولو گے کیا؟ تو اگر اس نے اپنے بیٹے کا نام حسن، حسین رکھ لیا ہے تو ان کی وجہ سے اپنے بیٹوں کا نام کیوں بگاڑے گا؟ بیا تو بھی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ، حسین رکھ، محسن رکھ، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ فاطمہ۔ فاطمہ کے نام کی بھی فضیلت بعد میں بیان کریں گے، آج ہی سب بیان کر دیں گے، بعد میں کیا سنیں گے۔ تو حسن، حسین، محسن نبی نے نام رکھا۔ اب نام رکھنے کے بعد جو میں بات بتا رہا ہوں، پہلی آواز حسن نے کون سی سنی؟ پہلی آواز حسین نے کون سی سنی؟ پہلی آواز اذان کی تھی، اذان دینے والے مصطفیٰ، پہلا نام خدا کا تھا، نام بتانے والے مصطفیٰ۔ تو اے حسین کے چاہنے والوں، جو حسین دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا نام اللہ کا سنا ہے، تو تمہیں بھی اپنے بچوں کو پہلا نام اللہ ہی کا سنانا چاہیے، اللہ ہی کا نام بتانا چاہیے، اللہ ہی کا ذکر سکھانا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان پڑھو تاکہ اللہ و رسول کا نام چلا جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ و رسول کا نام چلا جائے۔ یہ شریعت کا دستور ہے، مگر لوگوں کو اذان ہی نہیں معلوم۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی رہتے ہیں، اگر مؤذن صاحب نہیں ہے تو کوئی اذان دینے والا نہیں۔
ارے بھائی کوئی آزان دے دو، سب منہ نیچے کر کے ایسے بھاگ رہے ہیں. اچانک امام صاحب مؤذن صاحب دونوں گئے، دونوں کا انتقال قبرستانی میں ہو جائے تب ہوگا کیا؟ تب کیا ہوگا؟ مسلمانوں آزان تو سیکھ لو، اقامت تو سیکھ لو. اللہ رسول کا نام آپ کو نہیں معلوم، اذان آپ کو نہیں معلوم، ارے کیسا مسلمان ہے بھائی؟ اس لیے اپنے بچوں کو اذان سکھائیے، اپنے بچوں کو اقامت سکھائیے، اپنے بچوں کو نماز کا طور طریقہ سکھائیے. سب سے پہلے آقا تاجدار کربلا نے اللہ کا نام سنا ہے، اللہ کا نام ذکر کیا ہے، اللہ کا نام بیان کیا ہے. حسین نے لب کھولا ہے تو اللہ کہا ہے، حسن نے لب کھولا ہے تو اللہ کہا ہے، کیونکہ نبی کی عادت طیبہ تھی کہ اللہ کے نبی توحید کی دعوت کو مقدم رکھتے تھے. صدیق کو بلایا تھا تو توحید بتایا تھا، عمر کو بلایا تھا تو توحید بتایا تھا، عثمان کو بلایا تھا تو توحید بتایا تھا، علی کو بلایا تھا تو توحید بتایا تھا. یہ تو علی کے بارے میں بتایا جب پہلی مرتبہ مولا کائنات نے سیدہ خدیجہ کو آقا کو نماز پڑھتے دیکھا، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت علی کو توحید کی دعوت دی ہے. علی ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ایک معبود کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. پتا کیا چلا؟ حسن نے پہلے کیا تو رب کا ذکر کیا، حسین نے منہ کھولا تو اللہ کا ذکر کیا، علی نے ایمان لایا تو اللہ کا ذکر کیا. پتا کیا چلا مسلمانوں؟ تمہارے رگوں پہ میں توحید و رسالت بس جانا چاہیے. تمہارے لب کھولے تو اللہ کا ذکر ہو، تمہارا منہ ہلے تو رسول اللہ کا ذکر ہو. اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. جس رب کو مانتے ہیں کچھ باتیں بتاتے ہیں اور قرآن مقدس کے حوالے سے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا پاورفل ہے. سورہ یوسف 12ویں پارے میں 13ویں میں بھی ہے. سورہ یاسین آپ لوگوں کو یاد ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں. خدا کی طاقت کا ایک نظارہ دیکھو، خدا کی قدرت کا ایک نظارہ دیکھو. آپ کہتے ہو ہماری دعا حضرت قبول نہیں ہوتی، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، دعا کر کر کے تھک گئے. ارے دل سے دعا کرو گے تب نہ سنی جائے گی، دل سے رب کو یاد کرو گے تب نہ سنا جائے گا. ورنہ اس رب کی طاقت کا ایک کرشمہ دیکھو. ان کو حسن و جمال میں یوسف لاجواب، اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں، خود نبی باپ بھی نبی. کسی طرح بہانے بنا کر بھائی لوگ مل کر اس کو جنگل لے گئے کہ اب حضور اجازت دیں ہم ان کو جنگل لے جا رہے ہیں، بکریاں وغیرہ چرائیں گے، گھوم گھما کے لائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے منع کرتے رہے. جب ان لوگوں نے بضد ہوئے تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. یہ لوگ لے گئے. حضرت یوسف سے حضرت یعقوب بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. پڑھیے وہ سورت، اتنا پیار کے رو رو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی. اتنی محبت کرتے تھے. دوسرے بھائیوں کو حسد ہو گیا، انہوں نے کہا ان سے بہت محبت کرتے، ان کا کھیل ختم کر دیا جائے. جنگل میں لے گئے. لے جانے کے بعد جنگل کے اس زمانے کے بڑے بڑے کنواں، بہت گہرا کافی چوڑا کنواں ہوتا ہے. ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جو چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، بھائیوں نے پکڑ کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا. ظاہر سی بات ہے اب جب کنویں میں پھینکا تو پھینکنے کے بعد کنویں کے پانی تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2-4 سیکنڈ، اتنا ہی تو لگے گا. ہے کوئی بچانے والا؟ کسی کی طاقت ہے؟ جدید دور بھی نہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی ہوتا، ٹیکنالوجی بھی فیل. یہ ڈال دیا ہے، اب بچایا کیسے جائے؟ کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی بھی شخص بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جب کوئی شخص کسی کو بچا نہ سکے تو پروردگار عالم تو بچا ہی سکتا ہے، اللہ تو بچا ہی سکتا
کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس بچے کو کنویں میں ڈال دیا گیا اسے کنویں سے نکالا جائے گا، شہر میں لے جایا جائے گا، بادشاہ بنایا جائے گا؟ کوئی سوچا بھی تھا؟ مگر یہ خدا کی قدرت ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ رب نے فرمایا جبریل کیا دیکھتا ہے؟ میرا محبوب کو کنویں میں ڈال دیا گیا، جلدی جا بچا، جلدی جا بچا۔ حضرت جبریل چلے، جنت سے تختہ لیا، حضرت یوسف کو ڈالا گیا۔